حکیم اقبال مرحوم میرا شاگرد بھی ہے، مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی، اور وہ اکثر اپنے ویلاگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ میرے باپ کی جگہ۔ الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے۔ حکیم شہباز صاحب کے جو تشخیص ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور 100% پایا۔ یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ بلوچستان سے، سندھ سے، کے پی سے، کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف 2-3 سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے، ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا، اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی۔ میں ان سے 100% نہیں، 110% متفق ہوں۔ میں نے ان کا فارما کاپی ہے وہ بھی دیکھا ہے، اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں۔ میں شہباز صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا، اچھا پایا۔ سر میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمیں ایسا کون سا کام کرنا چاہیے کامیاب طبیب، کامیاب معالج بننے کے لیے؟ ہمیں ایسا کون سا کام کرنا چاہیے کہ ہم کامیاب طبیب یا معالج بن سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی، بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام ہے، جب تک آپ اس میں مہارت حاصل نہ کریں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے آپ چونکہ طب کے طالب علم ہیں تو آپ کا یہ کام ہے کہ اپنی تعلیم جو ہے وہ پوری توجہ سے حاصل کریں۔ اس کے بعد پھر اپنے اساتذہ کے پاس، اپنے اساتذہ کی زیر نگرانی آپ اپنا پریکٹیکل جو ہے وہ بہترین کریں، سیکھیں۔ فن دوا سازی جو ہے یہ ایک بہت بڑا فن ہے، اس کو سیکھیں، اس پہ مہارت حاصل کریں۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے جب آپ تعلیم حاصل کر لیں گے یا ابھی آپ کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ چونکہ آپ طبیب ہیں تو طب میں رہتے ہوئے طب کے جو اصول و ضوابط اور قواعد ہیں ان کے مطابق سب سے پہلے تو آپ فن تشخیص میں مہارت حاصل کریں۔ دیکھیں، جب تک آپ کے پاس کوئی فن نہیں ہوگا تو آپ کو مکمل طور پہ جب تشخیص پہ ملکہ نہیں ہوگا، عبور نہیں ہوگا کہ اس بندے کو جو آپ کے پاس آیا ہے اس کا مزاج کیا ہے، اس کی بدنی کیفیت کیا ہے، اس کے جسم میں کون سے اخلاط کی زیادتی ہے، کون سے اخلاط کی کمی ہے، اس کا جو اندرونی نظام ہے وہ کس وجہ سے خراب ہے۔ تو جب تک آپ اس مکمل نظام کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ اس کا علاج نہیں کر سکیں گے۔ اگر کچھ لوگ جو ان چیزوں کو بالخصوص فن تشخیص کو نہیں سمجھتے، وہ مجرباتی طور پہ کچھ نہ کچھ دے کر علاج کر بھی لیں، لیکن ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے مریض کے ساتھ کیا کیا ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ مریض کو ہوا کیا تھا تو اب ہم نے کس طریقے سے اس کا علاج کیا اور یہ کیسے شفا یاب ہو گیا۔ وہ ایک روایتی طریقہ ہے، مجرباتی سسٹم۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی معالج ہیں، طبیب بالخصوص، ان کو سب سے پہلے اپنے علم و فن کے مطابق تشخیص میں مہارت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر جب تشخیص میں مہارت ہوگی تو اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ معالجات کا آتا ہے۔ پھر آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ سیکھیں کہ 100% درست تشخیص کرنے کے بعد 100% درست علاج کیسے کریں گے۔ اس کے لیے پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو مجربات ہیں نا، مزاجوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کوئی چیز گرم پیدا کی ہے، کوئی ٹھنڈی پیدا کی ہے، کوئی خشک پیدا کی ہے، ساری چیزیں ہیں نا ان کے اپنے افعال و افعال۔ پھر یہ آپ نے علم الادویہ پہ مزاجوں کے مطابق عبور حاصل کریں۔ جب آپ کو علم الادویہ پہ مزاجوں کے مطابق عبور حاصل ہوگا پھر آپ کو علم المرکبات پر مزاجوں کے مطابق عبور حاصل ہو جائے گا۔ جب آپ علم المرکبات یعنی نسخہ جات، اس میں معجونے ہوں، شربت ہوں، جوارشیں ہوں، صفوف ہوں، حبوب ہوں، کیپسول ہوں، کچھ ہوں، تو جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کا یہ مزاج ہے، جو میرے پاس مریض آیا ہے اس کا یہ مزاج ہے، پھر آگے آپ جب مزاجوں کی درجہ بندی کریں گے کہ یہ کس حالت میں، کیفیت میں مریض ہے، تو پھر آگے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے اس کو
کون سی ادویات استعمال کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اتنی مہارت ہونی چاہیے کہ یہ مریض جو ہے، جو ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کو ہم نے کس درجے کی دوائی دینی ہے۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیں کہ طاقت کی جو ادویات ہیں ان میں زعفران بھی ہے، دار چینی لونگ بھی ہے، امبر بھی ہے، کستوری بھی ہے، سونا بھی ہے، ایسی ہے نا۔ تو اب آپ کے پاس جو مریض آئے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اب یہ میرے پاس مریض آ گیا ہے، تو کیا یہ لونگ دار چینی سے ٹھیک ہو جائے گا، جائفل جلوتری سے اس کا کام چل جائے گا، یا اس کو زعفران پہ میں لے کے جاؤں گا، یا شنگرف پہ لے کے جاؤں گا، یا اس کو کستوری پہ لے کے جاؤں گا، یا پھر مجھے اس سے سونا دینا پڑے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو جو ہے نا، انسان کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، جاننا چاہیے۔ اس کے بعد پھر جب آپ کسی اچھے تجربہ کار طبیب کے پاس کام کریں، ان کی شاگردی اختیار کریں، یا آپ کے بزرگ ہیں، آپ ماشاءاللہ بتا رہے ہیں کہ میں خاندانی طبیب ہوں، تو آپ کے والد صاحب، دادا پردادا سارے طبیب ہیں، تو پھر آپ ان کے پاس رہ کے مکمل طور پہ اس علم و فن پہ عبور حاصل کریں، اور اس کے بعد پھر جب آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیاب ہوں گے۔ دیکھیں، جب کوئی کسی بندے کے پاس کوئی فن ہوتا ہے نا، تو پھر وہ بولتا ہے، تو جب آپ کا فن بولے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے وہ، تھوڑا وقت تو ظاہری بات ہے لگتا ہے، لیکن آپ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب طبیب بھی بنیں گے۔ اور اسی طرح دیکھیں، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، ہمارے ایک سسٹم ہے ڈاکٹرز کا، آپ نے دیکھا ہے ایک MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہ اسپیشلائزیشن کرتا ہے مختلف فیلڈز میں، تو وہ اپنے اس فیلڈ میں ماہر ہو جاتا ہے۔ کوئی ماہر امراض گردہ ہو جاتا ہے، کوئی معدہ و جگر ہو جاتا ہے، کوئی دل کے امراض کا ماہر ہو جاتا ہے، ایسی ہے نا، کوئی دماغی امراض کا ماہر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے اپنے فن میں، اپنی فیلڈ میں محنت کی ہوتی ہے، مہارت حاصل کی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہمارے طبیب ہیں، ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ مکمل طور پہ تعلیم حاصل کریں، اور صرف وہ مجربات کے پیچھے نہ بھاگیں کہ یہ مجربات، یہ نسخہ ہے، یہ نسخہ ہے۔ دیکھیں، مجربات یا نسخہ جات سے بھی درست فائدہ وہ اٹھا سکتا ہے جس کی تشخیص اللہ کے فضل و کرم سے درست ہوگی، اور وہ اپنے فن میں ماہر ہوگا۔ آج جب وہ اپنے فن میں ماہر ہوگا تو پھر وہ غذاؤں سے بھی علاج کر سکتا ہے، چٹکلوں سے بھی علاج کر سکتا ہے، مفردات سے بھی علاج کر سکتا ہے، دعاؤں سے بھی علاج کر سکتا ہے، مرکبات سے بھی علاج کر سکتا ہے۔